السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ وما اور نہیں، منع روکا، الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، الا مگر، ان یہ کہ، قولو انہوں نے کہا، ابعث کیا بھیجا، اللہ تعالیٰ نے، بشر رسولا ایک بشر کو رسول بنا کر، یعنی ہدایت کے آنے کے بعد ایمان لانے کے لیے کس چیز نے روکا؟ یعنی ایک انسان کا رسول ہونا لوگوں کے لیے سخت تعجب کی بات تھی، اور ہر دور کے لوگ اسی غلط فہمی کا شکار رہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی کہ یہ تو ہماری طرح کا گوشت پوست کا انسان اور کھاتا پیتا بھی ہے، تو فوراً ہی انہوں نے کیا فتویٰ دے دیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے اور وہ بھی یہ پیغمبر ہو سکتا ہے۔ تو بس اسی طرح کی ان کے اندر کچھ غلط باتیں چل رہی تھی، تو لہٰذا ایک چیز کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو اسے کیا کرنا ہے، لے لینا چاہیے، جب تک کہ وہ بات حق پر مشتمل ہے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، اگرچہ یہ بات بے شک اہم ہے، لیکن خود کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہ رکھیں، پرفیکشن کی تلاش میں خود کو ہدایت سے محروم کبھی نہ رکھیں۔ کتنا زبردست اور اہم قسم کا نقطہ ہے۔ اسی لیے ہدایت کا معیار کوئی انسان نہیں بلکہ کیا ہے، اللہ کی کتاب اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون زا لام، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ جواب کیا دیا گیا کہ بشر کے بعد تو فرشتہ ہی رہ جاتا ہے نا، جس کو رسول بنایا جا سکتا تھا، تو پھر فرشتہ تو رسول بن کر جب آتا، آپ کو یاد رکھیں اگر زمین پر بھی فرشتے رہتے ہوتے، انسانوں کے فرشتہ مثال کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کا اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کیا کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو اچھے کام کرنا ہی ہے، مگر ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کو یہ اعتراض ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا، بس انہوں نے نہ ماننے کی سمجھے، اسی طرح سے انہوں نے یہ وتیرہ اپنایا ہوا تھا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، کس کے درمیان،
بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ کانا ہے، بعبادی ہی اپنے بندوں کی، خبیرم بصیرا خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ یہ چھوٹا سا میم ہے اور میم کے آگے با ہے تو اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ کس پر گواہ کہ میرے ذمہ جو دعوت تبلیغ تھی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے جائیں بے نیاز ہو کر۔ جنہوں نے ماننا ہوگا وہ کیا ہے، وہ مان ہی لیں گے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن اور جس کو یُضْلِلْ بھٹکا دے، فَلَن تو ہرگز نہیں، تَجِدَ لَهُم تم پاؤ گے ان کے لیے، اولیاء کوئی مددگار، من دونہ اس کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یوم القیامت قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے منہوں پر، عمیًا اندھا، وبکمًا اور گونگا، وصمًا اور بہرا بنا کر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم ہوگا، کلما جب کبھی خباتا آہستہ ہونے لگے گی، زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، سعیرا بھڑکنے میں۔ اب صحابہ اکرام کو کہ یعنی قیامت کے دن وہ اندھے منہ اٹھائے جائیں گے یا اٹھیں گے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بڑا ہی تعجب ہوا اس بات پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں چلنے کی ہدایت دی، اسی طرح انہیں منہ کے بل چلنے کی بھی طاقت دے دے گا۔ حقیقت میں وہ لوگ اپنی آنکھیں اور عقل استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، ان نعمتوں کا، تو وہ اللہ کے ہاں جانور ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ایک وہ شخص جو سر اٹھا کر چلتا ہے اور دوسرا جھکا کر، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو ٹھکانہ ہے نا جہنم، وہ کن کا ہے؟ جو اپنے ان ذرائع کو، آنکھ، کان، دل کو کیا ہے، اس صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر استعمال ہی نہ کریں اور حق کو ہی نہ پہچانیں۔ جب کہ جہنم کی آگ ساکن یا بجھنے لگے گی نا جب، تو پھر وہ اس روز اور تیز کر دی جائے گی، یعنی بھڑکا دی جائے گی۔ آیت نمبر 97 تک لیسن ہے۔ اللہ حافظ۔